السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 10 پارٹ نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کے صرفی انداز میں صیغے حل کرتے ہیں۔ 11 خانے آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ترتیب بار ہر لفظ کو 11 خانوں میں سے ہر ایک خانے میں حل کرتے جائیں۔ پہلے نمبر پر اللام ہے، اس کا معنی ہے لام۔ سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے۔ صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام، 7 اقسام، مادہ، وزن، نسل، تعلیل، یہ سارے خانے آپ خالی چھوڑ دیں۔ الاختصاص اس کا معنی ہے خاص ہونا۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم مصدر ہے۔ صیغہ یہ واحد صیغے والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ باب اس کا افتعال ہے، اختصاص بروزن افتعال۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ مضاعف ہے، مضاعف ثلاثی۔ مادہ اس کا خاص صاد صاد ہے۔ وزن اس کا افتعال ان کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑتے ہیں، یہ اپنی اصل پہ ہے، تعلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے لفظ نحو، یہ کئی بار ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ الجلو، اس کو لیں، اس کا معنی ہے جھول، زین۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے۔ صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے مضاعف ثلاثی ہے۔ مادہ اس کا جیم لام لام ہے۔ وزن اس کا فعلن کا ہے، اصل میں یہ جلن تھا۔ جو اس میں تعلیل ہوئی ہے وہ یوں ہوئی، جلن اصل میں جلن تھا۔ 2 لام ایک جنس کے ایک جگہ جمع ہوئے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو پہلے کو جو کہ ساکن ہے دوسرے میں مدغم کر دیا، جلن بن گیا۔ الف لام آیا تو الجل بن گیا، آخر میں تنوین الف لام کی وجہ سے حذف ہو گئی۔ اچھا جی، آگے ہے لفظ الفرس، اس کا معنی ہے گھوڑا۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے۔ صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے صحیح ہے۔ مادہ اس کا فا راسین ہے۔ وزن اس کا فاعلون کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑیں گے۔ لفظ آگے ہے زیادت، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ آگے ہے رادفہ، اس کا معنی ہے وہ پیچھے آیا۔ 6 اقسام میں سے فعل ہے، فعل ماضی معروف۔ صیغہ یہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ باب رادف یردافو سامیہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے صحیح ہے۔ مادہ اس کا را دال فا ہے۔ وزن اس کا فاعلہ ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ لفظ کم، اس کا معنی ہے تم سب مرد۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، اسم ضمیر جو کہ ہے۔ صیغہ یہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ باب 6 اقسام، 7 اقسام، مادہ، وزن، نسل، تعلیل، یہ سارے خانے آپ خالی چھوڑ دیں۔ اچھا جی، لفظ آگے ہے تعلیل۔ تعلیل کا معنی ہے علت بیان کرنا۔ 6 اقسام میں سے اسم ہے، اسم مصدر۔ صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ باب یہ تفعیل کا ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ مضاعف ثلاثی ہے۔ مادہ اس کا عین لام لام ہے۔ وزن اس کا تفعیل ان کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں کیونکہ یہ اپنی اصل پہ ہے، تعلیل نہیں ہوگی۔ لفظ نحو یہ ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ جئت، اس کا معنی ہے میں آیا۔ 6 اقسام میں سے یہ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف۔ صیغہ یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کا ہے۔ باب اس کا جا یا جیو ضربہ کے وزن پہ ہے، جیسے با یا ویو تھا۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف یائی اور محموز اللام ہے، یعنی مخلوط کے باب سے ہے۔ اس میں علت بھی ہے، حرف علت جو کہ عین کلمہ میں ہے، اسی لیے اس کو اجوف کہا گیا ہے، اجوف یائی، اور اس میں حمزہ بھی ہے لام کلمہ میں، اسی لیے اس کو محموز اللام کہا گیا ہے۔ وزن اس کا فعلو کا ہے، فعتو کا وزن ہے۔ لام کلمہ اس میں حذف ہو چکا ہے، وہ تعلیل میں ساری بات واضح آ جاتی ہے۔ اصل میں یہ وزن اس کا فعتو کا ہے، اصل میں یہ جیأتو تھا، جئتو اصل میں جیأتو تھا۔ تعلیل اس میں جو ہوئی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، جئتو اصل میں جیأتو تھا، یا
متحرک ہے، ماقبل اس کا مفتوح ہے، تو یا کو الف سے بدل دیا، یہ بن گیا جا تو۔ الف ساکن ہے، حمزہ بھی ساکن ہے، تو دو ساکنین کے حمزہ جو ساکنین کے جمع ہونے کی صورت میں حرف علت جو کہ الف ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہ بن گیا جأتو۔ تو چونکہ یہ کلمہ یائی ہے اسی لیے اس کے فا کلمہ کو کسرہ دے دیا، جئتو بن گیا۔ کتب صرف کے اندر آپ بعتو کے اندر جو تعلیل کریں گے وہی تعلیل جئتو کے اندر ہوئی ہے، بات ختم۔ آگے ہے اکرام کا لفظ، اس کا معنی ہے عزت کرنا، سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، مصدر ہے۔ صیغہ والا خانہ خالی چھوڑیں، باب افعال کا ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا کاف را میم ہے، وزن اس کا افعالن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ اچھا جی، آگے ہے لفظ القسم، اس کا معنی ہے قسم اٹھانا، سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم مصدر ہے، صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ باب اس کا افعال ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا قاف سین میم ہے، وزن اس کا فعالن کا ہے، قسم بر وزن فعالن، اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑیں گے۔ آگے ہے لفظ نحو، یہ ہو چکا ہے، لفظ اللہ یہ بھی ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ لا یؤخر، لا یؤخر کا معنی ہے نہیں مؤخر ہوگا، سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل مضارع مجہول، صیغہ یہ واحد مذکر غائب کا ہے، باب اس کا تفعیل ہے۔ اچھا جی، شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں سے یہ ہفت اقسام میں سے یہ مضاعف ثلاثی ہے، وزن اس کا حمزہ خا نہیں ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، محموز الفا ہے، ہفت اقسام میں سے یہ محموز الفا ہے، اور وزن اس کا جو ہے وہ ہے لا یفعل، مادہ اس کا حمزہ خا را ہے، اصل اس کی اور تعلیل اس کی یہ دونوں خانے آپ خالی چھوڑ دیں۔ اچھا جی، کیونکہ اپنی اصل پہ ہے اور یہ اس کی تعلیل نہیں ہوگی، بات ختم۔ آگے ہے لفظ اجل، اس کا معنی ہے وقت موت یا بطور وقت متعین کے معنی کے بھی آتا ہے، سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے محموز الفا ہے، مادہ اس کا حمزہ جیم لام ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ المعاقبہ، اس کا معنی ہے تعاقب کرنا یا انجام دہی، اس معنی میں آتا ہے، سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، مصدر، صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں، باب اس کا مفاعلہ ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا عین قاف با ہے، وزن اس کا مفاعلتن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ نحو، یہ بھی ہو چکا ہے۔ آگے ہے لازمہ، اس کا معنی ہے وہ لازم، اس نے لازم پکڑا، سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف، صیغہ یہ واحد مذکر غائب کا ہے، باب اس کا لازمہ یا الزام سے سامیہ کے وزن پہ ہے، شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا لام زا میم ہے، وزن اس کا سامیہ فاعلہ ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ الشرہ، اس کا معنی ہے برائی، سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم مصدر ہے، صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں، باب اس کا اچھا جی شرہ یشرو، جو کہ اصل میں شاریرہ یا شرارو تھا۔ اچھا جی، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے مضاعف ثلاثی ہے، مادہ اس کا شین را ہے، وزن اس کا اچھا جی وزن اس کا فعلن کا ہے، فعلن شررن، اصل میں شررن تھا، تو اچھا جی اصل میں یہ شررن تھا، دو را ایک جگہ جمع ہوئے،
جو کہ ایک جنس کے ہیں، پہلا ان میں سے ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، تو پہلے کو جو کہ ساکن ہے دوسرے میں مدغم کر دیا، تو یہ شرن بن گیا، بات ختم۔ آگے ہے لفظ شقاوہ، اس کا معنی ہے بدبختی۔ سے اقسام میں سے یہ اسم جامد بلکہ اسم مصدر ہے اسم مصدر، معنی اسم جامد کا دے رہا ہے، اسی لیے اس کو اسم جامد کہہ سکتے ہیں، یا اسم مصدر بھی آپ کہیں۔ سیغے والا خانہ پھر آپ حل نہیں کریں گے۔ باب اس کا شق یا یشقا آتا ہے، شق یا یشقا شقاوطن۔ اچھا جی، سامیہ کے وزن پہ۔ شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے، مادہ اس کا شین قاف یا ہے، وزن اس کا فعالتن کا ہے۔ اچھا جی، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ من، اس کی اسی طرح ہوگی جیسے اللام کی کا صیغہ حل ہوا ہے۔ آخری خانے جو ہیں 5-6 اس کو آپ حل نہیں کریں گے اس کے۔ آگے لفظ ہیا، اس کا معنی ہے وہ ایک عورت۔ سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ یہ واحد مؤنث کا ہے، واحد مؤنث غائب۔ باب، شش اقسام، ہفت اقسام، مادہ، وزن، نسل، تعلیل، یہ سارے خانے آپ خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ ابتدا، اس کا معنی ہے شروعات، شروع کرنا۔ سے اقسام میں سے اسم ہے مصدر، سے صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ باب اس کا افتعال ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں سے یہ محموز اللام ہے، وزن اس کا با دال حمزہ ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ الغایہ، اس کا معنی ہے انتہا یا مسافت، غایہ کا معنی مسافت ہے، مسافت۔ سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ شش اقسام میں سے ہفت اقسام میں سے یہ لفیف مقرون ہے، مادہ اس کا لام کون سا، ہاں لفظ الغایہ، اس کا مادہ جو ہے غین یا ہے، 2 یا ہیں، اسی لیے اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں کہ 2 حرف علت ہیں اور ایک ہی جگہ جمع ہے۔ وزن اس کا فعلتن کا ہے، غایتن بروزن فعلتن۔ اچھا جی، اصل اس کی غیتن ہے، غیتن، تو یا ساکن غیتن، ماقبل مفتوح، یا کو ہم نے الف سے بدل دیا ہے، تو یہ غایہ یاتن اس کی اصل ہے، اصل میں ہی غایہ یاتن تھا، تو یا متحرک ماقبل حرف مفتوح ہے، تو یا کو الف سے بدل دیا تو یہ غایتن بن گیا، الف لام شروع میں آ گیا تو اس الف لام کی وجہ سے آخر میں تنوین گر گئی، الغایت بن گیا۔ آگے ہے لفظ نحو، یہ کئی بار ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ سرتو، اس کا معنی ہے میں چلا۔ سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف، صیغہ یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کا ہے، باب اس کا سارا یسیر ضربہ کے وزن پہ ہے۔ شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ اجوف یائی ہے، مادہ اس کا سین یا را ہے، وزن اس کا فعتو کا ہے، اصل میں یہ سیارتو تھا، فعالتو کے وزن پہ، تو جو اس میں تعلیل ہوئی ہے وہ سنیں۔ سیرتو اصل میں سجرتو تھا، یا متحرک ہے ماقبل مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا سارتو بن گیا، تو الف ساکن را ساکن 2 ساکن ایک جگہ جمع ہوئے، الف کو ہم نے حذف کر دیا تو یہ بن گیا سرتو، چونکہ یہ کلمہ یائی تھا اسی لیے فا کلمہ سین کو کسرہ دے دیا تو یہ بن گیا سرتو۔ قاعدہ بعتو آپ تلاش کریں، اس میں آپ کو ساری بات مل جائے گی۔ اچھا جی، آگے لفظ البصرہ، اس کا معنی ہے بصرہ، سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا با صاد را ہے، وزن اس کا فعلتن کا ہے۔ اچھا جی، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے الکوفہ، اس کا معنی ہے کوفہ، سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب نہیں ہے، شش اقسام میں سے یہ جی شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، مادہ اس کا کاف واو فا ہے، اور وزن اس کا فعلتن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ التبعیض کا لفظ، اس کا معنی ہے بعض کا معنی ہونا،
کسی چیز کو حصے بنانا، تبعیض کا معنی حصے بنانا، بعض بعض بنانا۔ سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، مصدر ہے۔ صیغہ صیغے والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ باب اس کا تفعیل کا ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا با عین ضاد ہے، وزن اس کا تفعیل کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ نحو، یہ کئی بار ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ اخذت، اس کا معنی ہے میں نے لیا۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف۔ صیغہ یہ واحد مذکر مؤنث متکلم کا ہے۔ باب اس کا اخذ یاخذ نصر کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے معموز الفا ہے، مادہ اس کا حمزہ خا ذال ہے، وزن اس کا فعلت کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے الدراہم، اس کا معنی ہے کئی درہم۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ جمع مکسر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا دال را دال۔ 6 اقسام میں سے یہ رباعی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا دال را ہا میم ہے، وزن اس کا فعلتن کا ہے، فعللن درہمن بر وزن فعللن۔ اچھا جی، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں، ان کے حل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دراہم جو ہے یہ فعالل کے وزن پہ بن جائے گا، درہم فعللن کے وزن پہ اور دراہم فعالل کے وزن پہ۔ آگے ہے لفظ بعض، اس کا معنی ہے بعض۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا با عین ضاد ہے، وزن اس کا فعلن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ الدراہم یہ ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ التبیین، اس کا معنی ہے بیان کرنا۔ 6 اقسام میں سے اسم ہے مصدر، صیغے والا خانہ خالی چھوڑ دیں، باب اس کا تفعیل ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ جی 7 اقسام میں سے اجوف یائی ہے، مادہ اس کا با یا نون ہے، وزن اس کا تفعیل کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ نحو، یہ ہو چکا ہے، قول بھی ہو چکا ہے، تعالی بھی ہو چکا ہے۔ آگے ہے اجتنبوا، اس کا معنی ہے بچو تم سب مرد۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل امر حاضر معروف، صیغہ یہ واحد مذکر حاضر کا ہے، باب اس کا افتعال ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا جیم نون با ہے، وزن اس کا افتعلوا کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ رجز، اس کا معنی ہے پلیدی۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا را جیم سین ہے، رجز۔ اچھا جی، وزن اس کا فعلن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ اوثان، اس کا معنی ہے کئی بت۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، وزن صیغہ اس کا جمع مکسر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے مثال واوی ہے، مثال کہتے ہیں اس کلمے کو جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ حرف علت واو ہے، اسی لیے اس کو مثال واوی کہہ دیتے ہیں۔ مادہ اس کا واو سا نون ہے، وزن اس کا افعال کا ہے، اوثان بر وزن افعال، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ اچھا جی الرجس، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ آگے ہے الاوثان، یہ بھی ہو چکا ہے۔ آگے ہے الزیادہ، یہ بھی ہو چکا ہے۔ نحو ہو چکا ہے، قول ہو چکا ہے، تعالی ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ یغفر، اس کو لیں، اس کا معنی ہے وہ یغفر، وہ بخشتا ہے یا بخشے گا، وہ معاف کرتا ہے یا معاف کرے گا۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل مضارع معروف، صیغہ یہ واحد مذکر غائب کا ہے، باب اس کا غفر یغفر ضربہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا غین فا را ہے، وزن اس کا یفعل کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ ذنوب کا لفظ، اس کو لیں، اس کا معنی ہے کئی گناہ۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ یہ جمع مکسر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا ذال نون با ہے، وزن اس کا فعول کا ہے، فعول بر وزن ذنوب، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آج والے سبق کا جو صرفی روح سے سبق تھا وہ ہم نے حل کر دیا ہے۔
باقی کسی قسم کا اشکال ہو تو وہ آپ پوچھیں، واللہ المستعان۔